ولم يودع له لفظ إنما عبروا عنه باستعارة لفظ منفصل له من نحو هو وأنت وأجروا عليه أحكام اللفظ فكان لفظا حكما لا حقيقة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا اذ لیس من مخولۃ الحرف والصوت اصلا، جو منوی ہے زید ضرب میں اور اضرب میں، کہا وہ مقولہ حرف و صوت سے بالکل نہیں، مقولہ حرف و صوت سے بالکل نہیں. تو اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے جو منوی ہے اس کے لیے کسی لفظ کی وضع ہے یا وضع نہیں. تو جو ہے اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے کسی بھی لفظ کی وضع نہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ زید ضرب میں ہوا مستتر ہے، اضرب میں انت مستتر ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لفظ ان کے لیے موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو جب ان کے لیے لفظ وضع ہے تو پھر یہ بات غیر معقول ہے کہ لیس من مقولۃ الحرف والصوت. مقولہ حرف و صوت سے تو آ گیا نا. جب ان کے لیے لفظ وضع ہے تو اب مقولہ حرف و صوت سے نہ ہونا غیر معقول بات ہے. یہ اعتراض. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. انہوں نے کہا کہ اذ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا، یہ جو ضرب زید ضرب میں مستتر ہے منوی ہے، اضرب میں جو مستتر ہے منوی ہے، اس کے لیے وہ مقولہ حرف و صوت سے نہیں، بالکل نہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کسی لفظ کو وضع کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اگر آپ کہیں گے نہیں کیا گیا تو کہنا زید ضرب میں ہوا مستتر، اضرب میں انت مستتر، یہ کہنا آپ کا غلط ہو جائے گا. حالانکہ یہ کلام نحات میں یہ بات بکثرت موجود ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ موضوع ہے، جب اس کے لیے لفظ موضوع ہے تو اب اس کو لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا کہنا یہ درست نہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں تو اب یہ ہوا اور انت وغیرہ کا جو اطلاق ہے یہ درست نہ ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے لفظ وضع ہے جی، تو پھر اس کو لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا یہ کہنا درست نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھو؟ تو اس کا شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، کہا کہ لم یوضع لہ لفظ موجود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے. تم کہو گے کہ اگر موضوع نہیں ہے تو اب لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا یہ کہنا درست ہے. اب اس پہ اعتراض نہیں بنا. اب اعتراض اس پر ہے کہ آپ جو کہتے ہو زید ضرب میں ہوا مستتر ہے، اضرب میں انت مستتر ہے، یہ جملہ آپ کا باطل ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب دیا کہ انما عبروا عنہ باستعارۃ لفظ المنفصل، یہ منفصل کے لفظ سے اس کو مجازن تعبیر کیا جاتا ہے. ہوا اس کے لیے موضوع نہیں ہے، زید ضرب میں جو مستتر ہے اس کے لیے ہوا موضوع نہیں ہے، اضرب میں جو مستتر ہے اس کے لیے انت موضوع نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات پہ توجہ دینا. زید ضرب میں جو مستتر ہے اس کے لیے ہوا موضوع نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، تثنیہ کی ضمیر ہے الف، ضربا، ضربا الف. جب تثنیہ کی ضمیر ہے الف تو واحد کی ضمیر اس سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جب الف ہے تثنیہ کے لیے تو واحد کے لیے پھر کیا ہے، اس سے لازمی طور پہ کم ہونی چاہیے. اور ہوا کیا ہے، وہ تو الف سے بھی زائد ہے. اگر آپ ہوا کو واحد کے لیے مانتے ہیں تو یہ جو تثنیہ کی ضمیر ہے اس سے بھی ثقیل ہے. تثنیہ کی ضمیر الف ہے اور واحد کی ضمیر کیا ہوا ہے، یہ تثنیہ کی ضمیر سے بھی ثقیل بن جائے گا. یہ جو قلت المبانی اور قلت المعانی، کثرت المبانی اور کثرت المعانی، وہ قاعدہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا
کہ جو زید ضرب میں مستتر ہے وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اضرب میں جو مستتر ہے اس میں اس کے لیے انتا موضوع نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر بھی دیکھیں اضربا الف دو کے لیے ہے، اضرب اضربا الف ہو گیا دو کے لیے۔ اب اضرب جو ہے اس کے اندر انتا مستتر ہو تو اب کیا ہوگا، اب جو مثنیٰ کے لیے ہے وہ مختصر ہے اور جو واحد کے لیے وہ اس سے طویل ہے۔ بات آئی ذہن میں؟ سو ماننا پڑے گا کہ اضربا جو ہے وہ الف ہے مثنیٰ کے لیے، تو واحد کے لیے اس کا بھی نصف ہونا چاہیے، اور وہ اس کا نصف کیا ہے، اس کے لیے لم یوضع لہ لفظ، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے۔ بات آپ سمجھے؟ ایک بار پھر سمجھے دھیان سے۔ اعتراض یہ ہوا جب انہوں نے کہا نا لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا، یہ مقولہ حرف و صوت سے نہیں ہے، تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس کے لیے کسی لفظ کی وضع ہے یا وضع نہیں ہے؟ آپ کہیں نہیں ہے، آپ اگر کہتے نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے زید ضرب میں ہو مستتر ہے، اضرب میں انت مستتر ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں ہے اگر آپ کہیں لفظ موضوع نہیں ہے تو زید ضرب میں ہوا مستتر، اضرب میں انت مستتر، آپ کے جملے باطل ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہیں بھئی اس کے لیے کوئی لفظ موضوع ہے، اب زید ضرب میں ہوا مستتر یہ جملہ ٹھیک ہے، اضرب میں انت مستتر یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے، اب آپ کا یہ کہنا کہ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا یہ درست نہیں رہے گا، بہر صورت اعتراض بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض ہے، تو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے پہلی شک کو اختیار کیا، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے۔ کہا لم یوضع لہ لفظ اصلا، اصلا تو چلو نہیں کہا، لم یوضع لہ لفظ، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ جب لفظ موضوع نہیں ہے تو زید ضرب میں ہوا، اضرب میں انت، یہ کہنا کیسے درست ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوگا انما عبروا عنہ باستعارۃ لفظ المنفصل، یہ لفظ منفصل کے لفظ کو لے کر استعارتاً اور مجازاً اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ بھائی جب اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے تو اب تعبیر کرنا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اب متصل کے لیے لفظ موضوع نہیں ہے، منفصل کے لیے تھا، ہم نے کہا کہ عبارت ایک ہی ذات سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید ضرب میں جو مستتر ہے وہ بھی واحد مذکر غائب، ہوا بھی واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرق ان میں اتصال اور انفصال کا ہے، تو مجاز کے لیے اتنی مناسبت کافی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے؟ تو ہم نے مجازن کیا کہہ دیا؟ ہم نے مجازن کہہ دیا اس میں ہوا مستتر ہے، حالانکہ ہوا مستتر نہیں ہے۔ اگر مستتر ہوتا تو الف کا بھی نصف مستتر ہوتا، کیونکہ ضربا میں الف جو ہے وہ مثنیٰ سے عبارت ہے، تو جب واحد کی بات کریں گے تو لازمی طور پہ اس کا نصف ہوگا، تو جو ہے اسی طرح اضرب میں انت مستتر ہے تو یہ بھی کہ اضرب میں انت مستتر، اس کو انت کو مستتر کہنا، یہ مجازن ہم انت سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں، ورنہ خود انت مستتر نہیں۔ اضربا میں الف ہے جو مثنیٰ پر دلالت کر رہا ہے، تو اب اضرب میں انت کیسے ہو سکتا ہے؟ الف کا نصف ہونا چاہیے واحد کے لیے۔ بات ہے ذہن میں؟ تو دونوں باتوں کا جواب آ گیا۔ تم نے کہا بھئی اس کے لفظ موضوع ہے نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، تم نے کہا بھئی یہ جو پھر ہوا اور انتا کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مجازن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں اور نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے کوئی لفظ۔ اب یہ اعتراض کہ بھئی پھر یہ جو ہوا اور انتا، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس منوی کو منفصل کے لفظ کے اس کے لیے استعارہ کے ذریعے من بیانی ہے ہوا اور انتا کی مثل سے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو اس مقام کی تقریر ہو گئی۔ خارجی طور پہ ایک دو سوال سمجھ لیں۔ جب انہوں نے کہا لم یوضع لہ لفظ، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع
نہیں ہے۔ تو اس پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو مستتر ہے زید ضرب میں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ضمیر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر ہے۔ اضرب میں جو مستتر ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو لفظ تو موضوع ہوا نا اس کے لیے ضمیر۔ جی کامران تو جو ہے نا ضمیر بھی ہے۔ آپ کا ضمیر ہے، سو رہا ہے جاگ رہا ہے؟ اچھا صحیح۔ تو زید ضرب میں جو مستتر ہے وہ ضمیر ہے، اضرب میں جو مستتر ہے وہ ضمیر ہے، اس کے لیے لفظ تو موضوع ہے۔ اب یہ کہنا لم یوضع لہ لفظ یہ درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا پھر جواب یہ دیا جاتا ہے لفظ سے مراد ہے لفظ خاص بہ مختص بہ۔ لفظ عام تو ہوتا ہے نا جی، لفظ عام موضوع ہو یہ تو پایا جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ ایسا لفظ جو اس کے ساتھ خاص ہو، جیسے واحد مذکر غائب کے لیے منفصل میں ہے ہوا۔ اب ضمیر تو سب کے لیے نا، مرفوع کے لیے بھی ہے، منصوب کے لیے بھی ہے، مجرور کے لیے بھی ہے، متصل کے لیے بھی ہے، منفصل کے لیے بھی ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث حاضر غائب متکلم سب ضمیر تو سب کے لیے۔ یہ لفظ عام ہے۔ بات ہو رہی ہے لفظ خاص کی، لم یوضع لہ لفظ مختص بہ خاص بہ، ایسا لفظ موضوع نہیں ہے جو اس کے ساتھ مختص ہو، اس کے ساتھ خاص ہو۔ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے۔ اعتراض یہ جب انہوں نے کہا یہ خارجی اعتراض ہے، لم یوضع لہ لفظ، اعتراض ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے لیے لفظ موضوع نہیں ہے، لفظ موضوع ہے۔ آپ اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی اس میں ضمیر مستتر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر مستتر ہے، اضرب میں واحد مذکر حاضر کی ضمیر مستتر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ضمیر مستتر ہے اس کا مطلب کیا بنا کہ ضمیر اس کے لیے موضوع ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ کا کہنا کہ لم یوضع لہ لفظ یہ درست نہیں ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ یہ اعتراض ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لم یوضع لہ لفظ، لفظ سے مراد ہے لفظ خاص، لفظ خاص، لفظ مختص بہ، اس کے لیے ایسا لفظ موضوع نہیں ہے جو اس کے ساتھ خاص ہو اور اس کے ساتھ مختص ہو۔ اب دیکھیں نا تثنیہ مذکر حاضر انتما، چلو یہ مؤنث کے لیے بھی ہے، جمع مذکر حاضر انتم، جمع مذکر غائب ہم، جمع مؤنث غائب ہن، یہ اس کے ساتھ خاص ہے، برخلاف کس کے؟ ضمیر کے۔ یہ تو سب کو شامل ہے، نبات تثنیہ جمع مذکر مؤنث غائب حاضر مرفوع منصوب مجرور متصل منفصل سب کے لیے ہے۔ تو لفظ عام کی بات نہیں ہو رہی، لفظ خاص بھی مختص بھی کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ معنی کریں۔ اور نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے کوئی لفظ۔ ایک اور سوال بھی ہے خارجی، کہا کہ وہ لفظ متلفظ بھی حقیقی نہیں ہے، متلفظ بھی حکمی ہے، وَلَمْ يُوضَع لَهُ لَفْظٌ، اس کے لیے لفظ وضع نہیں ہے۔ تو اس سے وہم کیا ہوا؟ اس سے وہم یہ ہوا مفہوم مخالف کے طور پر کہ بھئی پھر جو لفظ حقیقی ہوگا، متلفظ بھی حقیقی ہوگا، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی جو ہوا متلفظ بھی حکمی، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں، تو متلفظ بھی حقیقی کیا ہے؟ پھر اس کے لیے ہر ایک متلفظ بھی حقیقی کے لیے کیا ہے؟ مستقل لفظ موضوع ہونا چاہیے۔ بات سمجھے نہیں؟ جا کو پانی وانی پی کیا یار، کھانسی تیری رکے۔ میں نے کہا تھا نا تیرے ضمیر کی بات کی تھی، تو جو ہے آپ کی تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ آپ نے کہا لم یوضع لہ لفظ، یعنی وہ لفظ حکمی ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو متلفظ بھی حقیقی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لفظ خاص وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ بات پہ توجہ دینا۔ متلفظ بہی کے لیے لفظ وضع ہونا، متلفظ بہی حقیقی معنی کے لیے بات نہیں ہو رہی۔ زید المتلفظ بہی حقیقی ہے نہیں ہے؟
بولو زید متلفظ بھی حقیقی ہے نا، جب متلفظ بھی حقیقی ہے تو لم یودع لفظ کا مطلب ہے وضع لہ لفظ خاص. اب زید کے لیے کوئی نہ کوئی خاص لفظ وضع کیا گیا ہے. لیکن زید کے لیے کون سا لفظ وضع؟ زید خود وضع کیا جانا اور بات ہے، باتوں میں فرق سمجھو. زید تو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اپنے ایک معنی کے لیے. لیکن زید کے لیے کون سا لفظ وضع کیا گیا ہے؟ کوئی کیا گیا ہے؟ عنایت اللہ جی آپ نے جو بات کی ہے اس سے جو چیز مفہوم ہے بطور مفہوم مخالف وہ یہ کہ جو لفظ حقیقی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ وضع کیا گیا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا معاملہ ہے تو نہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ ایک بار پھر سمجھے. لم یودع لہ لفظ، اس پہ خارجی اعتراض پہلے کیا. دوسرا خارجی اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ لم یودع لہ لفظ، یعنی یہ متلفظ بھئی حقیقی نہیں حکمی ہے. بھئی حکمی کیوں ہے؟ کہا جی اس کے لیے لفظ موضوع نہیں ہے، کوئی خاص لفظ موضوع نہیں ہے. تو مفہوم مخالف یہ نکلا کہ بھئی جو لفظ حقیقی ہوگا پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ موضوع ہوگا. لفظ حقیقی کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ موضوع ہوگا. تو آپ غور کریں تو یہ بات تو لفظ حقیقی کے لیے لازم نہیں ہے. اب زید لفظ حقیقی ہے لیکن زید کے لیے کوئی لفظ بالخصوص زید کا کے جو معنی ہیں، زید کا جو مدلول ہے اس کے لیے لفظ موضوع ہونا اور بات ہے. یہاں بات ہو رہی ہے لفظ حقیقی کے لیے لفظ وضع ہونے کی، زید کے لیے لفظ وضع ہونے کی. زید کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں ہے. ضرب لفظ حقیقی ہے، حکمی ہے، کہا حقیقی ہے. تو مطلب اس عبارت کا مطلب یہ بنا کہ ضربہ کے لیے الگ سے کوئی خاص لفظ موضوع ہے. من لفظ حقیقی ہے، حکمی ہے، کہا حقیقی ہے، متلفظ بھی حقیقی ہے. تو پھر من کے لیے مستقل الگ سے ایک لفظ وضع ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو اب اعتراض بنا لم یودع لہ لفظ کے مفہوم مخالف پر، کہ مفہوم مخالف سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ متلفظ بھی حقیقی کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ وضع ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات تو وہاں پر لازم نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب سمجھے آپ تو جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو متلفظ بھی حکمی ہے، متلفظ بھی حکمی ہے، اس سے تلفظ کی نفی بطور مبالغہ مقصود ہے. یہاں پر اس کو تھوڑا جگائیں. کمال کیا ہو گیا؟ پانی بھی پی کے آئے ہو جی؟ صحیح، اللہ کرے آپ کا بھی یاد جائے. تو توجہ رکھیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو زید ضرب میں منوی ہے، اضرب میں جو منوی ہے، اس سے تلفظ حقیقی کی نفی مقصود ہے اور نفی بطور مبالغہ کی جا رہی ہے. نفی میں مبالغہ، پہلے آپ کو کہا تھا لیس من مقولۃ الحرف، جب لیس من مقولۃ الحرف کہہ دیا تو ہو گیا، وہ متلفظ بھی نہیں رہا حقیقی طور پر. والصوت جو کہا تھا یہ بھی مبالغہ کے لیے کہا تھا، اصلاً جو کہا تھا یہ بھی مبالغہ کے لیے کہا تھا. تو ولم یودع لہ لفظ جو ہے نا یہ بھی مبالغہ کے لیے ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی مبالغہ کے لیے ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو منوی ہے لیس بمذکور بنفسہ ولا بعبارۃ خاصۃ دالۃ علیہ. جو منوی ہے لیس بمذکور بنفسہ، وہ از خود مذکور نہیں ہے، ولا بعبارۃ خاصۃ دالۃ علیہ، اور ایسی عبارت جو اس کے ساتھ مختص ہو اور اس پر دال ہو اس کے ذریعے بھی مذکور نہیں ہے.
یعنی تلفظ کی سرے سے نفی مقصود ہے، تلفظ کی سرے سے نفی مقصود ہے۔ ایک تو ہے خود مذکور، زیدن خود مذکور ہے نا، زیدن خود مذکور ہے، کا خود مذکور ہونا تو دور کی بات ہے، خود مذکور ہونا تو دور کی بات ہے، اس پر دلالت کرنے والی کوئی مخصوص عبارت ہو اس کے واسطے سے بھی مذکور نہیں ہے، سمجھے؟ یہ صرف اور صرف مبالغہ کے لیے، جب یہ مبالغہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مفہوم مخالف اب یوں نکالو کہ لہٰذا جو متلفظ بھی حقیقی ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، یہ تو بطور مبالغہ بولا تھا، بات سمجھے نہیں؟ آپ نے کہا نا جی مطلب عنایت اللہ کیا ہے، عنایت اللہ کے پاس اپنی گاڑی موجود ہے، یہ ہو گیا بھئی۔ یہ جو ہے باسط، اس کے پاس جو ہے وہ اپنی گاڑی کہاں پر، اس کے پاس تو سائیکل بھی موجود نہیں ہے، یہ جوتے بھی دوسرے کے پہن کے آتا ہے، ایسا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں بیٹا، برا نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ بھائی جس کے پاس اپنی گاڑی ہو تو بھائی وہ جوتے مانگ کرنا آئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ نفی ازرائے مبالغہ جب ہوتی ہے تو اس کا مفہوم مخالف اس کے مقابل میں یہ نہیں لیا جاتا کہ بھئی اب جتنی چیزوں کی ادھر نفی ہے تو اتنی چیزوں کو وہاں پر اس بات پایا جائے، یہ بات ہوتی ہی نہیں، ملحوظ ہی نہیں ہوتی، نفی میں مبالغہ مقصود ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے کیا کہا کہ لم یودع لہ لفظ، تو اس کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے بطور مفہوم مخالف کہ وہ جو ہے لفظ حقیقی پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ موضوع ہونا چاہیے، حالانکہ لفظ حقیقی میں ایسا ہوتا نہیں ہے یا کم از کم لازم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب زید لفظ حقیقی ہے تو حل وضع لہ لفظ لا، ٹھیک ہے؟ ضربہ لفظ حقیقی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی لفظ موضوع ہے؟ ضربہ کسی کے لیے موضوع ہونا اور بات ہے، ضربہ کے لیے لفظ موضوع ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں من لفظ حقیقی ہے، کیا اس من کے لیے کوئی اور لفظ موضوع ہے؟ نہیں موضوع، تو آپ نے تو کہا لفظ حقیقی کے لیے کیا ہے، اس سے بطور مفہوم مخالف یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لفظ حقیقی کے لیے کسی نہ کسی لفظ کا ہونا کوئی ہوگا تو پھر وہ لفظ حقیقی کہلائے گا، سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض ہے، تو اس کا جو جواب دیا، جواب کا پہلے اجمالی تقریر کی ہے پھر تفصیلی۔ اجمالی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر اس سے تلفظ حقیقی کی نفی بطور مبالغہ مقصود ہے، تلفظ حقیقی کی نفی بطور مبالغہ مقصود ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو کان لیس من مقولۃ الحرف، تو اب وہ تلفظ حقیقی نہیں رہا، والصوت اصلا وغیرہ، یہ سارے کا سارا اسی نفی میں مبالغہ ہے۔ یہ اجمالی تقریر۔ تفصیلی تقریر یہ ہے کہ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا، اس کا مطلب ہے کہ المنوی لیس بمذکور بنفسہ، المنوی لیس بمذکور بنفسہ ولم یودع لہ لفظ، توجہ رکھنا، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع ہو تو اب یہ ایک عبارت خاصہ ہے جس کے ذریعے اسے تعبیر کیا جائے گا، یہی نا؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع ہو تو یہ ایک عبارت خاصہ ہے جس سے اس کو تعبیر کیا جائے گا، تو لم یودع لہ لفظ کا مطلب یہ نکلا کہ وَلَيْسَ بِمَذْكُورٍ بِوَاسِطَةِ الْعِبَارَةِ الْخَاصَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے؟ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ بِوَاسِطَةِ الْعِبَارَةِ الْخَاصَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، کسی ایسی عبارت خاصہ جو اس پر دال ہو وہ مذکور ہوتا ہی نہیں ہے۔ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ بِنَفْسِهِ، لَيْسَ مِن مَقُولَةِ الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ اصلاً کا مطلب یہ ہوا، لَيْسَ بِمَذْكُورٍ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُودع لَهُ لَفْظٌ وَلَا بِعِبَارَةٍ خَاصَّةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ، پوری گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ المنوی لیس بمذکور بنفسہ ولا بعبارۃ خاصۃ دالۃ علیہ، منوی بھائی وہ خود بھی مذکور نہیں ہوتا اور کوئی ایسی عبارت ہو جو بالخصوص اس پر دلالت کرنے والی ہو اس کے واسطہ سے بھی مذکور نہیں ہوتا، مطلب یہ دور دور تک اس کے متلفظ بھی حقیقی ہونے کے نام و نشان نہیں ہے۔ خود متلفظ بھی حقیقی کہاں ہوگا؟ اس پر جو عبارت خاصہ دال ہے، توجہ رکھو، خود متلفظ بھی حقیقی تو دور کی بات ہے، اس پر جو عبارت خاصہ وہ بھی نہیں ہے متلفظ بھی حقیقی، جی بھائی اس پر دلالت کرنے والی عبارت بھی
متلفظ بھی حقیقی نہیں ہے، وہ کہاں پر پھر متلفظ بھی حقیقی ہوگا؟ جی وہ انتہائی جناب والا اس درجہ میں ہے جہاں پر اس کو تعبیر کیے ہی نہیں جا سکتا الفاظ کے ساتھ. پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ نفی ہے بطور مبالغہ. جب نفی میں کسی شے کی نفی میں مبالغہ مقصود ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مثبت کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں پائی جائیں گی. یہ نفی مبالغہ مقصود ہے. بات سمجھے ہو؟ معنی کریں. اور نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے کوئی لفظ. اب وہ اعتراض جو تھا بھائی پھر یہ سارے کا سارا جو بولا جاتا ہے کیا جی تو ہوا کے ساتھ تعبیر وغیرہ، تو اس کا جواب دیا. اور تعبیر کیا اس کو اس کے لیے. یہ لہو کا تعلق ہے نا استعارہ کے ساتھ، استعارت لہو، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے منفصل کے لفظ کے استعارہ کے ذریعے من بیانیت، جیسے ہوا اور انتا. یہ ساری گفتگو اس پہ گزری کہ لیس بمتلفظ بہ حقیقتاً. ٹھیک ہے. اب دوسرا دعویٰ رہ گیا، کیا متلفظ بھی حکمن ہے؟ اس کے لیے ایک بات کافی. واجروا علیہ احکام اللفظ، بات تو واضح ہے. اس پہ لفظ کے احکام تو جاری ہیں. مسند علیہ بنتا ہے، مبدل منہ بنتا ہے، معطوف علیہ بنتا ہے، موقت بنتا ہے، ذوالحال بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. بات آئی ذہن میں. زید جاء قائما، زید ضرب مشدودا، یوں کر لو. ٹھیک ہے نا. زید جاء راکبا، تو راکبا حال، ذوالحال کیا ہے؟ کاجی جا میں جو مستتر ہے منوی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو مسند علیہ بنتا ہے، مبدل منہ بنتا ہے، معطوف علیہ بنتا ہے، موقت بنتا ہے، ذوالحال بنتا ہے. یہ 5 جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کے احکام بتائیں. اور بھی بہت سے احکام ہیں جو اس پہ جاری ہوتے ہیں. تو یہ احکام کا جاری ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ متلفظ بھی حکمی ہے. بات سمجھے؟ دوسری دعویٰ کی دلیل بالکل آسان ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ باسط معنی کریں. اور جاری کیے اس پر لفظ کے احکام، تو ہوا لفظ حکمن نہ کہ حقیقتاً. بات سمجھے نہیں؟ آپ غور کیجئے. پہلے جو دلیل پیش کی ہے وہ نفی کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نتیجہ میں پہلے جو ہے نا وہ جو ذکر کیا وہ مثبت اس بات کو ذکر کیا. بات سمجھے نا. فکان لفظاً حکماً لا حقیقتاً. فکان لفظاً حکماً لا حقیقت. پہلے اس بات ذکر کیا، بعد میں نفی ذکر کی. تو وجہ اس کی یہ کہ بھئی پہلے اس بات اس لیے ذکر کیا اس کی حیثیت، اس کا وجود تو متعین ہو نا. نتیجہ یہ نکلا ہے فکانا، نتیجہ یہ نکلا ہے. سمجھے بات کو؟ حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. اگر پہلے نتیجہ میں نفی پہلے ذکر کرتے تو اب اس کا وجود ہی متعین نہ ہوتا. بات سمجھو. بھائی شاید ہو ہی نہیں، کہا نہیں ہے صحیح لیکن حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. رحمۃ اللہ ٹھیک ہو گیا. مانا کرے تو ہوا لفظ حکمن نہ کہ حقیقتاً. بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے.